ان کا ہو رہا تھا. آپ دیکھو کہ تعلیم کے شعبے سے اگر ان کا تعلق ہے تو دس از ناٹ, ہی اسٹارٹیڈ فرام اے ویری ہائر لیول. کینیڈا میں کسی بھی یونیورسٹی کا نام لے لو, وہاں پہ بھی انہوں نے لیکچرز دیے ہیں. سعودی عربیہ میں انہوں نے ریسرچ ورک کیا یونیورسٹی میں. تو انٹروڈیوس کرتے ہیں ہم یہاں پر انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج, اسلامک اسکول آف کیمبرج جو ہے اس کے ساتھ وابستہ ڈاکٹر صفدر صاحب. جی عامر, آپ انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج جو ہے ماشاءاللہ, جس کو گریڈ 1 to 8 تک وہاں پر ہے, اور کنڈر گارڈن سے لے کر 8ویں جماعت تک وہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے کریکولم بھی ہیں. اور جیسے باجی نے کہا کہ ان کے جو پرنسپل ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وی آر ویری تھینک فل ٹو انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج اور ڈاکٹر صفدر محمد صاحب کا جو یہاں موجود ہیں, جنہوں نے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں بھی پڑھایا ہے, لیکچر دیے, اور ٹورانٹو کے اندر بھی کافی. ٹورانٹو میں. اور ڈاکٹر صاحب خود بتاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب خود بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. عارفہ صاحبہ اور بردر عامر, بہت شکریہ, آپ نے آج مجھے مدعو کیا. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں یہاں ہوں. آپ میرے اسکول کا ذکر کر رہے تھے, انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج, جی, جو کہ تقریباً 32 سال سے یہ کام کر رہا ہے کیمبرج میں. اور یہ اسلامک اسکول ہے. اس میں ہم جونیئر کنڈر گارڈن سے لے کے گریڈ 8 تک کلاسز ہیں ہماری, اور یہ تقریباً 32 سال میں بہت گرو کیا ہے. 1992 میں جب اس کی پہلی کلاس شروع ہوئی تو وہ حفظ کی کلاس تھی, 18 بچے تھے. تو 18 بچے سے شروع کر کے اب آج 2025 میں ہم سپٹمبر میں یہ سیشن شروع کر رہے ہیں, اور جون میں ختم ہوا ہے, اور سپٹمبر میں اگلا سیشن شروع کر رہے ہیں. تو ہم اس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 407 بچے جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں انشاءاللہ. تو 18 بچوں سے لے کے 407 بچوں کا یہ سفر رہا ہے. اور اس اسکول میں ہم کینیڈا کے اونٹیریو منسٹری آف ایجوکیشن کا کریکولم پڑھا رہے ہیں, اور وی کال اٹ بلینڈڈ کریکولم. تو بلینڈڈ کریکولم جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اونٹیریو گورنمنٹ کا کریکولم ہے, اور پلس ہم اسلامک اسٹڈیز, قرآن, عربی, یہ 3 سبجیکٹ جو ہیں وہ اس کے علاوہ پڑھاتے ہیں. اور ایک خوبی اسکول کی یہ ہے کہ ہم تقریباً جونیئر کنڈر گارڈن سے لے کے گریڈ 8 تک فرینچ بھی پڑھاتے ہیں. وہ جی, اور پبلک سیکٹر میں فرینچ جو ہے وہ گریڈ 3 سے شروع کی جاتی ہے, جبکہ ہمارے اسکول میں انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج میں ہم فرینچ جو ہے وہ شروع سے, یعنی جونیئر کنڈر گارڈن سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے کینیڈا یہ بائی لنگول ملک ہے. جس طرح کہ انگریزی کی اہمیت ہے اسی طرح سے فرینچ کی بھی اہمیت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے گریجویٹس یہاں سے نکلیں تو وہ ایک طرح سے وہ ان کی ایکسپرٹیز جو ہیں انگلش لینگویج میں بھی ہو اور فرینچ میں بھی ہو, which is very بہت ہی اچھا ایک. عامر, میں جو یہاں پہ بات کر رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے, دیکھیے اسکول بہت سارے, ٹھیک ہے, بے شمار اسلامک اسکول ہیں. اب میں کوئی اسکول کو ایڈورٹائز نہیں کر رہی اس وقت, میں آئی مین اٹ فرام باٹم آف مائی ہارٹ. نمبر 1, ڈاکٹر صفدر جب آتے ہیں تو ڈاکٹر صفدر کا جو ایکسپیرینس تھا بینگ اے لیکچرر, پروفیسر ان دی یونیورسٹیز, نہ صرف یہ کہ کینیڈا کا بلکہ ان کے پاس مڈل ایسٹ کا بھی ٹچ ہے, اور ریسرچ میں بھی آپ رہے. تو انہوں نے بڑے لیول پہ دیکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس میں وہ چیزوں کو انٹروڈیوس کیا. آپ نے فرمایا کہ 18 سے تعداد 350 پہ ہے, سپٹمبر میں 407 تک آل رجسٹریشن ہو چکی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ڈاکٹر صاحب, آپ کے اسکول میں, کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم روٹی کھانے کے لیے بھی جاتے ہیں, کسی ڈاکٹر کو بھی وزٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی ریٹنگ ضرور دیکھ لیتے ہیں. آپ کے اسکول کا انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج کے رزلٹس کی گراؤنڈ کے اوپر اس اسکول کی جو ریٹنگ ہے از ویری ہائی, اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی سسٹر عارفہ, وہ یہ بڑے خوبصورت آپ نے بات کی, اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم کنسسٹنٹلی کئی سال سے ہمارا اسکول جو ہے یہ رینک کیا جا رہا ہے نمبر 1, کمپیٹنگ ود 3000 ادر اسکولس ان دی پروونس. ماشاءاللہ, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. نمبر 1 آؤٹ آف 3000 اسکولس. جی, اور اس میں پبلک اسکولز بھی ہیں, پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں, اسلامک اسکولز بھی ہیں, دوسرے مذاہب کے اسکولز بھی ہیں, کیتھولک اسکولز بھی ہیں.
تو all total schools 3000 اور ان میں سے ہمارا اسکول جو ہے it has been ranked as number 1. اور یہ کہاں پر آپ تو بتا ہی رہے ہیں جی جی لیکن اس کی کوئی ریٹنگ وغیرہ ہوتی ہے؟ جی جی بالکل یہ اویلیبل ہے. فریزر انسٹیٹیوٹ ایبسولوٹلی فریزر انسٹیٹیوٹ وہ ڈیٹا انہوں نے لیا 9 انڈیکیٹرز کا. ٹھیک ہے. اور وہ 9 انڈیکیٹرز کو کمپیئر کیا انہوں نے سارے یہ 3000 اسکولوں میں کمپیئر کر کے انہوں نے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج جو ہے وہ نمبر 1 پرفارم کر رہا ہے as far as their student performance is concerned. Very good. تو الحمدللہ ہم یہ وہ بات نہیں ہے کہ انا ونڈے ریونیاں مڑ اپنے آپ کو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے نا فریزرز انسٹیٹیوٹ جو کہ کینیڈین اسکولس کا ڈیٹا مرتب کرتا ہے اس کے مطابق انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج از نمبر 1. That's very amazing thing because کہنا بڑا آسان ہے آپ نے کہہ دیا بڑے آرام طریقے سے ڈاکٹر صاحب لیکن آپ یہ سوچنا کہ 3000 اسٹوڈنٹ اسکولوں میں نمبر 1 ہے وہ تو ایسا کیا آپ کرتے ہیں what the feedback you get from those people کہ بھیا 3000 اسکولز ہیں very intelligent what exactly you doing it. میرا خیال ہے یہ بہت اچھا کوشچن ہے ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم کیسے یہ کیا ہو گیا کہ یہ اسکول جو ہے 3000 اسکولوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نمبر 1 اسکول پہ کیسے آ گیا. یہ میرا خیال ہے کہ وہ ریسیپی ہر کوئی جاننا چاہے گا اور میں بہت کھلے دل سے اس کی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کروں گا. اس سے پہلے میں ایک بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم اپنے آپ کو خود اسیسمنٹ اپنی کر کے تو رینک دیتے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ جیسے سسٹر عارفہ نے ذکر کیا کہ فریزر انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ تھرڈ پارٹی اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا دیٹ برنگز یو دی ریئل اسٹوری. تو اگر ایکچوئل کمپیریزن ان دی مارکیٹ جی تو وہ فریزر والے جو ہیں دے ڈونٹ نو اس دے ڈونٹ ایون نو مائی نیم دے ڈونٹ نو اوور اسٹاف دے ڈونٹ نو دا اسکول اسٹوڈنٹس. تو وہ انہوں نے صرف وہ ڈیٹا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ایکسپرٹس ڈیٹا کو دیکھ رہے ہیں تو ڈیٹا جو انہیں بتاتا ہے اس کے مطابق وہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا اسکول جو وہ پڑھا رہا ہے جو اونٹاریو گورنمنٹ اسکول پڑھا رہے ہیں جی بالکل تو ڈیٹا جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ آپ وہ ڈیٹا ان کو وہاں سے مل رہا ہے جہاں پر ریزلٹس ہو رہے ہیں جو نصاب آ رہا ہے جو کتابیں آ رہی ہیں جو پڑھائی ہو رہی ہے تو ڈیٹا از آؤٹ دیئر فرام ایوری ون. یہ نہیں کہ آپ دے رہے ہیں تو ان کو مل رہا ہے ڈیٹا از آٹومیٹک گیٹنگ اٹ. جی بس وہ میں آپ کے کوشچن کی طرف آؤں گا کہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہمارا اسکول جو ہے اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمت ربی ہے کہ پاک پروردگار نے انسان کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ اس میں اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم اس کو پوری طرح ایکسپلور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ یا بہت ہائی اچیورز ان لائف ڈفرینٹ فیلڈز میں تو وہ جو ان کا دماغ بھی پوری طرح 100% دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو یوٹیلائز اٹ. نیوٹن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ریسرچ بیسڈ یہ فیکٹس ہیں کہ انہوں نے ہی واز ایبل ٹو یوز 10% آف ہز برین کیپیبلٹی. تو اسی طرح سے اور بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اسی فارمولہ کو جو حکمت ربی پہ بیس کرتا ہے ہم بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ انگیجڈ ان دیئر ورک اور بہت بزی رکھتے ہیں ہم انہیں اتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. میں چھوٹی سی ایک اور مثال دینا چاہوں گا کہ جب میں نے جوائن کیا انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج 2019 میں تو اس وقت آغاز تھا یہ کووڈ کا اور اس وقت ہم ایک دوسرے سے دور رہنے کی جو ہے نا وہ تبلیغ کر رہے تھے یا تو وہ اس لیے کہ ہم محفوظ رہیں ہم بھی فالو کر رہے تھے سارے جو پریکاشنز ہیں. ہم گئے آن لائن اور آپ یہ یقین کیجئے سسٹر عارفہ کہ ہم ان 2 سالوں میں میری ایک کلاس بھی مس نہیں ہوئی کسی بھی گریڈ کی. ہم آن لائن گئے اسکیجول وہی رہا ٹیچرز دے جوائن دیئر کلاسز آن لائن اینڈ دین اسٹوڈنٹس ور دیئر. الحمدللہ ہم نے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا. دیٹ از اے فارمولا اگین پارٹ آف دا ادر تھنگز دیٹ وی آر ڈوئنگ کہ ہم نے بچوں کو بزی رکھا. آج اسپیلنگ بی ہے, آج قرآن کنٹیسٹ ہے, آج یہ ایونٹ ہے, آج آرٹ کنٹیسٹ ہے, آج ہم جناب سائنس فیئر کر رہے ہیں. سائنس فیئر میں بھی بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے اسکول کی کہ اس سال میں نے 10 بچے بھیجے یونیورسٹی آف واٹرلو میں اور اس میں بھی سارے ریجن کے سارے پروونس کے اسکولز آتے ہیں اور میرے بچوں نے 10 بچے بھیجے اور ان میں سے 8 بچوں نے میڈل لیے 3 گولڈ میڈل 3 سلور میڈل 1 برانز اور 1 پیوٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیپنگ دم بزی کیپنگ دی اسٹوڈنٹس بزی آل دا ٹائم پروڈکٹیولی دیٹ ہیلپڈ اس اے لاٹ. اور ہم اسلامک اسکول ہیں اسلامک فلاسفی ویلیوز مینرزم
یہ ہم ہر وقت فالو کرتے ہیں. ہم اپنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں, ہمارے سب سے بڑے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ترجیح بار بار تب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ زندگی اور آخرت میں کچھ کمانا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں. تو وہ ہمارے بیسٹ رول ماڈل ہیں. اینڈ دین ان کو فالو کرنے والے جو پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں دنیا میں, تو ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں. اینڈ دین وی ٹرائی اور teachers to be best role model when they're teaching in the classes. تو ہم کامیاب رہے اس اسٹریٹجی میں کہ ٹیچرز آر بزی, اسٹوڈنٹس آر بزی, they don't have a minute to waste. تو یہ بہت معمولی سے اور بہت ہلکا پھلکا سا فارمولہ ہے کہ اگر آپ کو مصروفیت زیادہ سے زیادہ ملے. فارمولہ ہے یہ. جی جی بالکل, کیونکہ آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں. جی ہاں, 3000 اسکول میں اگر نمبر 1 آ جا رہا ہے تو یہ فارمولہ آپ نے بڑے پیار محبت سے بتا دیا کہ یہ بہت سمپل فارمولہ ہے. اٹ از ویری. ہمیں انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا تھا کہ محرم کا مہینہ ہے اور ایک انسان جو استاد ہے اس کے ایلیبریٹ کرنے کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو یہاں دعوت دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیں محرم کے حوالے سے. اب جب میں محرم کی بات کرتی ہوں, آئی جسٹ بیونڈ اینی تھنگ ایلس, آف کورس محرم کا واقعہ آج بھی اس دکھ کا واقعہ ہے, اور مگر یہ ہماری تاریخ ہے, ہم اس سے ہٹ بھی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرینڈ چلڈرن, میں نے آپ نے بچپن میں پڑھا تو بہت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو یہ بچے, وہی آج بھی جو لوگ نانا ہیں, دادا ہیں, آپ دیکھیں کہ گرینڈ چلڈرن کس طرح سے ماں باپ کے ساتھ, اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ہم نے پڑھا ہوا ہے, اور یقیناً آپ نے بھی وہی سلیبس پڑھا تھا. ہم سارے پاکستان سے اور اسلام سے تعلق رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے تھے جب آپ کے نواسے آپ کے کندھے کے اوپر آتے تھے, آپ کی کمر پہ آ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لبوں کے اوپر پیار کیا ہوا, آپ نے ان کی گردن پہ پیار کیا ہوا. اور آپ امیجن کیجئے گا کہ وہی امام حسن, امام حسین, جو امام حسین کی بات کروں کہ جب وہ شہادت کے کہ وہی گردن, وہی ہونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھے, کیا سلوک ہوا. محرم کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کسی کوئی ایک واقعہ نہیں, میرے نبی کے نواسے تھے. تو تھوڑا بتائیے. اور محرم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے اور پھر اس کے جب وہ اکٹھے ہوئے تھے, وہ بھی محرم کا ہی قیامت آئے گی, توبہ قبول ہوئی تھی جبل رحمہ پہ, جبل رحمہ پہ توبہ قبول ہوئی تھی. جب قیامت آئے گی تو وہ بھی یہی محرم کا, یعنی اٹس اے ویری امپورٹنٹ منتھ, دیز آر ویری امپورٹنٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوم ولادت بھی 10 محرم کی ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے بڑے واقعات محرم. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی بتائیں تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. دیکھیں جی, آج 7 محرم ہے اور ہم بہت قریب ہیں شہادت عظمیٰ کے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کربلا میں آتے ہیں اور عظیم شہادت پیش کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا ایک پس منظر ہے اور اس کا پیش منظر ہے. ہم اس واقعے کو تاریخی واقعہ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں ایک روحانی اینگل جو ہے اس کو بہت سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جب کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شہادہ جو ہے دیٹ از اے فرسٹ پلر آف ایمان. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب یہ دیکھیے کہ ایک شہادہ یہ ہے کہ آپ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس کا ایمان رکھتے ہیں, اور وہ حالت ایمان قائم رہتی ہے unless and until you come out intentionally out of that state. ایمان کی اس حالت سے باہر یا آپ خود آئیں گے یا لایا جائے گا. جب آپ کے دل میں یہ شہادہ کی جو ہے کیفیت نہیں رہے گی یا ایمان نہیں رہے گا, وہ آپ اس حالت سے باہر آ جائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ انسان جب داخل ہوتا ہے دائرہ اسلام میں تو شہادہ از دا فرسٹ تھنگ, اور شہادہ کا مطلب ہے گواہی, اور شہادت کا مطلب بھی گواہی ہے.
آپ یہ دیکھیے کہ اس کے روحانی اینگل کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ سیدنا امام حسین جب کربلا میں اپنی شہادت پیش کرتے ہیں تو وہ اسی شہادت کی تکمیل کرتے ہیں جو کہ دائرہ اسلام میں آنے والے لوگوں کو یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ شہادت یہ شہادت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا, دل میں ایمان کو بٹھا لیا, اب جان جائے تو جائے, اس حالت سے باہر آپ نہیں آ سکتے. اور وہ عملی نمونہ پیش کیا سیدنا امام حسین نے. اور یہ اعزاز کیوں سیدنا امام حسین ہی کو کیوں حاصل ہوا؟ اب یہ دیکھیے تاریخ اسلام دیکھیے, بلکہ تاریخ انسانی دیکھیے, کتنے انبیاء اکرام آئے, اللہ پاک نے ایسے ایسے معجزے دکھا دیے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آگ میں پھینکا, وہ خوشباش باہر آ گئے. کل دنیا دشمن ہے, نمرود دشمن ہے, ان کی جناب وہ کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سیدنا یونس کو جناب مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا, وہ بھی 10 محرم تھی. جی ہاں, آپ یہ دیکھیے کتنے واقعات ہیں. جو حضرت نوح کی پہاڑ جودی پہ لگا تھا, جودی کے ان کی جو بوٹ تھی, قرآن میں یہ واقعہ حضرت نوح کا واقعہ, وہ بھی 10 محرم. حضرت موسیٰ عصا سے جو ہے وہ سمندر کو توڑ دیتے ہیں اور پورا جو ان کا قافلہ, جو ان کی فوج جو ہے وہاں سے گزر جاتی ہے. تو پاک پروردگار یہاں کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے معجزے عطا ہوئے ہیں. تو یہاں بھی سیدنا امام حسین کو بچایا جا سکتا تھا, بہت آرام سے بچایا جا سکتا. آگے پیچھے ان کے معجزے ہوئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ معجزہ عظیم ہے. سیدنا امام حسین کی شہادت ایک معجزہ عظیم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو, ان کے گھر والوں کو, اہل بیت کو یہ شہادت کی ایک مثال قائم کرنی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح ہوتا ہے. یہ مولا کریم نے یہ تاریخ میں لکھا ہوا تھا. یہ ایک اور ایمان کا ہمارا حصہ ہے. ایمان کے جو 5-6 ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے قدر. قدر جو ہے یہ ڈیسٹنی, وہ ہے قدر خیر. ہاں جی آمنت باللہ و ملائکتہ و رسولہ, ہم کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم رسولوں پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ شہادت سے شروع ہوتا ہے. اور قدر اچھی ہو یا بری, یہ قدر جو ہے وہ پاک پروردگار نے ہر انسان کے لیے لکھ دی ہے. تو کیا یہ رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نواسہ وہاں جائے گا؟ اور تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کا اظہار کیا. سیدہ امام سلامہ کے سامنے اظہار کیا جب وہ سیدنا امام حسین کھیل رہے تھے ان کی گود میں, تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آپ سیدہ سلامہ آپ سے پوچھنے لگیں, ام المومنین ہیں, ون آف دی وائفس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پوچھنے کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تو کہنے لگے میں جبریل ابھی آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خبر سنائی ہے کہ حسین کو 60 ہجری, یہ 61 ہجری کے پہلے ویک کا یہ واقعہ ہے کہ 60 ہجری کے آخری حصے میں شہید کر دیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. یہ سیدہ سلام اللہ علیہ کو, یہ اس وقت کی بات ہے. اور یہ کئی بار یہ دہرایا گیا. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اپنے صاحبزادے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھٹنے پہ لے کے بیٹھے تھے, اور دوسرے گھٹنے پہ سیدنا امام حسین کو, ایک نواسہ ایک بیٹا. سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے, ابھی منتخب کریں گے کہ وہ اللہ بلا رہے ہیں ان کو. تو آپ نے دیکھا, سوچا کہ میری بیٹی کو بہت دکھ ہوگا اگر میں نے حسین کو بھیج دیا, اور پھر وہ دکھ انہوں نے اپنے دل پہ جھیلا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بہت چھوٹے تھے, ان کا انتخاب کیا کہ جبریل جاؤ میرے رب کو کہہ دو کہ میرے لخت جگر کو لے جائے اور میرے نواسے کو یہیں زندہ رہنے دیں. تو یہ تاریخی کتابوں میں سارا مواد ملتا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہادت ہم زبان سے پیش کرتے ہیں, اپنا ایمان اور دل میں رکھتے ہیں. وہ شخصیت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم, انہوں نے اپنی جان کے ساتھ اس گواہی کو قائم رکھا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مثال روحانیت اس میں نظر آتی ہے کہ اپنے نانا کے دین کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ, نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ, اپنے بچے بچیوں کا نذرانہ, 72 پیپل انہوں نے اپنی شہادت پیش کی. جوان بچے, 6 ماہ کا علی اصغر. تو یہ دیکھیے کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخ میں نہیں ہے. ایسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جانیں گئی ہوں گی بہت ساری جنگوں میں, لیکن اس کا روحانی پہلو جو ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے.
تو یہ شہادت جو ہے نا، یہ شہادت گواہی ہے میرے امام کی کہ انہوں نے اپنے نانا کے دین کو قائم کرنے کے لیے دی، اور یہ اللہ کی منظوری سے، اللہ کے رسول کی منظوری سے ہوئی یہ شہادت. کیا رسول اللہ دعا نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا لیجئے؟ کیا وہ دعا قبول نہ ہوتی؟ ضرور قبول ہوتی. لیکن آپ نے بھی یہ اعزاز انہیں پتہ تھا کہ یہ اعزاز میری فیملی کو ہی ملے گا، اور اللہ پاک اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہی کو دینا تھا کہ وہ کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے، ہر قربانی دی، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز قربانی اپنے نواسے کی جان کی دی اور اس کے اہل و عیال کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہادت وہ وٹنس ہے، وہ گواہی ہے جو سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اپنے ایمان کو تقویت دینے کے لیے. بہت زبردست. انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج سے جناب ڈاکٹر صفدر صاحب میرے ساتھ ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ 10 محرم کا مہینہ از امپورٹنٹ ان آل ریلیجنس. آپ کرسچینٹی کی بات کر لیں، آپ جودازم کی خاص طور پہ بات کریں کہ یہودیوں کو نجات جو اس وقت کے جوئش لوگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو، اور فرعون بہت ظلم کرتا تھا، حالانکہ آپ کا واپس نہیں جانا ہو رہا تھا، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے بھائی کے ساتھ وہ وہاں پہنچتے ہیں. اور پھر وہ بھی کہ آپ نے جب اس دریا میں سے کراس کیا تو یہ تو ہالی ووڈ نے فلم بھی بنا دیا اس کے اوپر کہ دریا نے راستہ دیا، اور جب فرعون بھی اسی راستے پہ پڑا تو لہریں پھر سے مل گئیں. 10 محرم اور 9 محرم نبی کے نواسے ہیں، وہی نبی جس کے لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور نہ اس کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی اور پیغمبر آئے گا، آخری پیغمبر ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک بیٹے سے سارے کے سارے پیغمبر، جس میں ہم اکثر کہتے ہیں 2,24,000، اور دوسرا بیٹا جو کہ حضرت 1,24,000 حضرت سارہ سے صرف اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اسماعیل کی آل میں سے آگے جا کے ایک ہی شخص جس کو پھر پیغمبری ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ٹورڈز دا اینڈ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ہسٹری میں ہمارے، اب میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا 40 سال کا وقت جو ہے وہ تعلیمی میدان میں گزرا ہے. اس واقعہ کو ہمیں اپنے اسلامک اسکولوں کے کریکولم میں شامل کرنا چاہیے، اور چونکہ میں تعلیم کے میدان سے میرا تعلق ہے، اور سب سے پہلے تو میں ہی یہ کروں گا اور کرتا ہوں. ہمارے اسکول میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی تاریخ سے کوئی کے حوالے سے کوئی دن آتا ہے، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ تھا پچھلا، تو اب یہ محرم، ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے، یعنی یہ جو ہمارے اسلامی مہینے ہجری مہینے ہیں، اور محرم کا پہلا مہینہ ہے. تو سیدنا امام حسین جو ہیں وہ بھی ذی الحجہ کے مہینے میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا مکہ مکرمہ سے. پہلے یہ مدینہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں آئے. ایک خاص اینگل میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں سسٹر عارفہ آپ کی اجازت سے، جی سر، وہ یہ کہ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے نا، اور یزید جو ہے وہ اس نے اپنی حکومت سنبھالی، تو اسے 4 لوگوں سے یہ خطرہ تھا کہ یہ کلیم کر سکتے ہیں خلافت، اور ان میں سب سے زیادہ تگڑے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ سیدنا امام حسین تھے. تو مدینہ کے گورنر کو انہوں نے، یزید نے یہ لکھا کہ ان کو پکڑ لیجئے اور ان کی بیعت لیجئے. اب یہ دیکھیے کہ آپ امام حسین کی سوچ دیکھیے کہ میرے نانا کے شہر میں قتل و غارت نہ ہو، کیونکہ وہ باطل کا تو ساتھ دے نہیں سکتے تھے. تو وہ مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اب یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے مہینہ میں حج ہوتا ہے. اب 8 ہجری سے 8 ذی الحجہ سے لوگ جو ہیں وہ مینا کی طرف جاتے ہیں، حج پرفارم کرتے ہیں. تو آپ 3 ذی الحجہ سے مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں ٹورڈز کوفہ. مقصد کیا ہے کہ میرے اللہ کے گھر کے پاس کوئی خون خرابہ نہ ہو، اس حرم کی حرمت جو ہے وہ قائم دائم رکھنے کے لیے. لوگ منع کرتے کہ جی حج کا سیزن چل رہا ہے، آپ حج کر کے چلے جائیے، 4 تو دن رہ گئے ہیں. آپ کی حکمت دیکھیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، اور میں اس گھر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی انہیں یاد آ رہی ہیں کہ اس گھر کی حرمت قائم رکھنی ہے. تو وہ یہ اس لیے نکلے وہاں سے کہ وہاں کوئی قتل و غارت نہ ہو، خون نہ بہے، اور وہ روانہ ہو گئے. تو میں صرف بات یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ امن کے داعی تھے، وہ لڑنے نہیں گئے تھے،
وہ تلواریں لے کے نہیں گئے تھے. تلواریں دیکھو جی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ساتھ چلے گئے, پوری فیملی کو لے کے گئے کہ جی ہاں. تلوار لے کے جاتے تو اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کے کیوں جاتے؟ جی ہاں, صرف ایک کہ وہ حق کی آواز کو جو ہے وہ اٹھانا چاہ رہے تھے اور باطل کو باطل کہتے رہے, اور آخر انہوں نے جان دے دی, اپنے بچوں کی جانیں قربان کر دیں, لیکن باطل کو حق نہ کہا. یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے جو ہوا. میں واپس آتا ہوں, آپ فرما رہی تھی کہ آخری میں کیا کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس کو یہ لمحہ فکر ہے اور یہ ایک لمحہ علم ہے, ہم اس سے سیکھیں. جتنا اس کو آپ دیکھتے جائیں گے اس واقعہ کو, اس کے مختلف پہلوؤں پہ آپ بہت کچھ سیکھنے کو ہے. یہ اپنے اسلامک اسکولوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پرنسپل اساتذہ کی خدمت میں, کہ یہ دیکھیے اس واقعہ کو ایک تاریخی پہلو سے بھی پڑھائیں اور روحانی پہلو سے بھی اس کا مطالعہ کریں, تاکہ ہم اس سے سیکھیں اور اپنے ایمان کو مزید تقویت بخشیں. بہت شکریہ. 3072 میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جو میسیج کیا اس کو ایلیبریٹ ضرور کر دیجئے گا مجھے, بیکاز مجھے سمجھ نہیں آئی. 10 محرم کا واقعہ تاریخ میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے, اور اٹس ڈیفینیٹلی اے ہارڈ فیکٹ ان آور ہسٹری مسلمان کی. آج جب غزہ کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں باقی تمام کے تمام مسلم ممالک کے کان پر جوں تک نہیں رینگی, تو بس یہی صورتحال ہے ہم تمام کی بھی. ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج کے ساتھ, اور آپ کی ویب سائٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج ISOcambridge.com. جی ISO.com. ISOcambridge.com. ISOcambridge.com. آپ اسکول دیکھیے گا. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیم آل دی وے فرام کیمبرج. از دیٹ رائٹ؟ یہ میرے لیے بڑا آنر ہے. آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے؟ آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی جی بھائی, میں کوئی ایگزیجوریٹ نہیں کر رہی. اٹس اے بہت اچھی فیسلٹی ہے, بہت اچھی فیسلٹی ہے, اور اب تو میرا خیال ہے آپ کی بلڈنگ بڑی بن رہی ہے. جی وہ بن گئی ہے, 30,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ نہیں بنی ہے. اچھا, اور میں ایک اور کرنا چاہتا, آپ سسٹر عارفہ تشریف لائی تھیں, ہمارے 3 بچوں نے حفظ کیا تھا کلام پاک. بالکل جی, ہمارا فل ٹائم حفظ پروگرام بھی ہے. ہمیں دیکھا ٹیچر ماشاءاللہ آپ کے حافظ قرآن. ہاں جی, وی ڈڈ کور. سسٹر عارفہ پوری ٹیم کو لے کے آئی تھیں اور پورا پروگرام کور کیا تھا ماشاءاللہ. اور اب یہ کہ 12 بچے حفظ کر چکے ہیں 3 سال میں, اور ہم نے بچیوں کی علیحدہ حفظ کی کلاس بنائی ہے, کیونکہ ہم اکاموڈیٹ نہیں کرتے, لوگوں کی فیملیز آتی ہیں, انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. تو 15 بچے جو ہیں وہ لڑکوں کی کلاس میں ہیں, اور ہم 10 بچیوں سے شروع کر رہے ہیں حفظ کی کلاس لڑکیوں کے لیے صرف. اس میں وہ ہماری بہن ہیں, عالمہ ہیں, اور وہ حافظہ ہیں, وہ کلام پاک کی وہ کلاس لیں گی. ادھر جو ہیں وہ حافظ جنید ہیں ہمارے, تو وہ بچوں کی کلاس پڑھا رہے ہیں. تو حفظ کا علیحدہ پروگرام, یہ فل ٹائم ہے. وہ بچے نارمل اسکول میں نہیں آتے, اور جب وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اباؤٹ 2 to 3 years ٹائم, یہ میمورائزیشن آف قرآن کمپلیٹ کر لیتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے ریگولر اسکول میں جوائن کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں, اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک پیغام ضرور دینا چاہتی ہوں. ہندوستان دنیا کی 5, میں ریلیٹ کرتے ہوئے خبر دے رہی ہوں, دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے, مگر آپ دیکھیے گا اس وقت وہ اتنے اسٹرانگلی لابنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ کینیڈا میں ہو, یا پھر دنیا کے کسی خطے میں. there was a time کہ they convinced Afghanistan as well. There was a time they convinced Iran as well. There was a time they convinced United Arab Emirates as well. یعنی this is their diplomacy. میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ کوکا کولا اور پیزا ہٹ جو ہے بچے کے گھٹی میں ہوتی ہے. وہ جو نرس جو بچے کو ٹیک کیئر کر رہی ہوتی ہے نا, وہ اس کا جب ہاتھ لگتا ہے تو وہ چھوٹتے پیدا ہوتے بچے کو گھٹی مل جاتی ہے. بٹ اسٹل کوکا کولا, پیپسی اور پیزا ہٹ ایڈورٹائز کرتے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, مجھے احساس ہے کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی کو بڑھاتے ہوئے تقریباً 30,000 اسکوائر فٹ کا یہ نئی بلڈنگ بنائی ہے, مگر بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں بھی علم. تو آپ پلیز 770 کو ضرور موقع دیجیے گا کہ ہم آپ کے پیغام کو آج آپ سے بات کر کے, کہ دس از ناٹ کہ somebody, جیسے اکثر مساجد میں, معذرت کے ساتھ اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا, کہ بھئی اس ایک بندہ ہے جس کو واقف کار ہے, اس کو کانٹریکٹ میں, جیسے ڈاج
چلا امریکہ میں. ابھی ریسنٹلی امریکہ کی پالیٹکس آپ کے سامنے ہی ہے نا, بلینرز کو کانٹریکٹ ملتے چلے گئے. یہاں پر اگر ڈاکٹر صفدر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صفدر کی ایجوکیشن, کوالیفیکیشن, ان کی ڈلیوری کے اوپر, یعنی ہی واز پروفیسر ہیئر ان آل موسٹ آف دا یونیورسٹیز میں کام کیا کینیڈا میں. ہی واز ریسرچر اینڈ ورکڈ ان سعودی عربیہ کی یونیورسٹی میں کام کیا. سو پیپل لائک ہم سیلف آر ورکنگ دیئر. انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج, ISO, انٹرنیشنل اسکول آف کیمبرج. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ, میرے لیے اعزاز ہے جی. تھینک یو. عامر میاں, ٹاپ آف دا آور کا وقت ہو جائے, آپ کیا کہتے ہیں, میں ٹاپ آف دا آور بلاؤں؟